اس سے آپ نے اس ملک کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، اور میں اس میں سب سے بڑا مجرم اپنے ریاستی اداروں کو سمجھتا ہوں، جن کی غلط پالیسیز نے یہ زومبیز ہم پر مسلط کی ہیں مولویوں کی شکل میں، جنہوں نے اس پاکستان کو جہنم بنا دیا ہے ایک عام آدمی کے لیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے کہ اس کے اوپر توہین مذہب کا الزام نہ لگا دے کوئی۔ آپ مسجد میں رفع الیدین کرتے ہوئے کسی ہندو سے کسی کرسچن سے نہیں ڈرتے، ایک مسلمان سے ڈرتے ہیں کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے آپ کے اوپر ٹوٹ نہ پڑے۔ اس سے بڑی کیا بدبختی ہوگی مسلمانوں کی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے۔ اور ان سارے لوگوں کا ڈنگ یورپ امریکہ میں نکلا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر چونکہ عدالتیں آزاد ہیں، قانون اپنا راستہ لیتا ہے، وہاں کبھی کوئی ممتاز قادری نہیں پیدا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ساری ڈرامہ بازی یہاں پہ ہوگی، اس کے نام کے اوپر چندے یہاں پر اکٹھے ہوں گے۔ اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، اگر اس وقت ممتاز قادری کو پھانسی نہ دیا جاتا، آج آپ کو گلی گلی قتل و غارت نظر آتا۔ یہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو نواز شریف صاحب ہوں، آرمی چیف رحیل شریف صاحب، اور ثاقب نثار جیسا ایک بزدل چیف جسٹس، ان تینوں کو اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود سلام ہے کہ اس وقت انہوں نے جرأت دکھائی ہے، اور دن بھی رکھا 29 فروری کا، تاکہ برسی بھی 4 سال بعد آئے، کیونکہ 4 سال کے بعد 29 فروری آتا ہے، ادروائز 28 فروری پہ مہینہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے۔ یہ جان بوجھ کے انہوں نے دن رکھا، ورنہ انہوں نے ہر سال وہاں پہنچے ہونا تھا۔ جب یہ معاملہ ہوا نا، تو مجھے ایک اہل حدیث عالم پاکستان لیول کے، ان کا فون آیا، مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب میں نے ارادہ کیا ہے کہ ممتاز قادری کا غائبانہ نماز جنازہ یہاں پڑھایا جائے، کیونکہ نمازی ہمیں فورس کر رہے ہیں۔ اہل حدیث بچارے پولے، اللہ دے بندے، وہ ممتاز قادری نکلے نا، سب تو پہلے تو مارے گا، سوراں دے سور۔ ظاہر ہے جی، جس ممتاز قادری کے اوپر خادم رضوی صاحب نے پورے کا پورا جماعت کا معاملہ کھڑا کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چھڑ دو وابیاں دی اذان دا بھی احترام نہیں، اے سوراں دے سور نے کہنا انہیں بڑے اندر اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے کڑا تے اے تے سور دے سور چلو چلیے۔ اس کی تشریح آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جس طرح سور اس پلانٹ ارتھ پہ مردود ہے اس اعتبار سے کہ اس کا گوشت حرام ہے، ویسے تو اللہ نے اسے بھی مقصد کے لیے پیدا کیا، اس طرح سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہوتا نا تو وہ وابی ہے۔ اتنی موٹی گال ہے۔ ہمارے پنجاب میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ 2 عورتیں لڑ رہی تھیں، ایک نے دوسری عورت کو کہا کہ تیرے منہ سور، انہوں نے کہا تیرے منہ وابی، اور دوسرے والی جیت گئی۔ تو آپ دیکھیں میرا اس وقت کیا پوائنٹ آف ویو تھا۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اس کا غائبانہ نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے تو اپنا جنازہ پڑھا رہے ہیں، بالکل نہیں پڑھانا۔ انہوں نے کہا جی نمازی زور، میں نے کہا جی بھاڑ میں گئے نمازی آپ کے، تم سب کا یہ غائبانہ نماز جنازہ ہوگا جس بندے کا تم نماز جنازہ پڑھا رہے ہو۔ پھر نہیں پڑھایا انہوں نے۔ اور ان لوگوں کی آپ حالت دیکھیں، نمک حرامی کرتے ہیں یہ لوگ، اسٹیٹ کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ وفاداری کریں گے، اور پھر آن ڈیوٹی یا تو جنے بنو، استعفیٰ دو اور جاب چھوڑ جاؤ، اور بعد میں کوئی کام ڈالنا ہے تو ڈالو۔ آن ڈیوٹی نمک حرامی۔ دوسری دفعہ جب مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی نا، تو عمران ریاض خان جو ایک صحافی ہیں، آج کل تو خیر وہ صحافی سے زیادہ اسپوکس مین بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، تو ان سے ظاہر ہے ایک محبت کا رشتہ ہے۔ انہوں نے مجھے فون کیا، مجھے کہتے ہیں علی بھائی میں نے وہ اپارے بات کر لی ہے۔ ان دنوں وہ اپارے والوں کے ساتھ اٹیچ تھے، آج کل تو نظریاتی ہیں، تو فیض امیر صاحب کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالی میں نا آپ کے لیے نا سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے نا کمانڈو ارینج کر رہا ہوں، ریٹائرڈ ہوئے ہوئے، ان کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، تو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا۔ او میں کہ خدا آدھا نہ آ جائے، میری لائف ونریبل کرنے لگے ہو۔ اور میں نے کہا بھولے آدمی ہے، آپ کو کیا پتا یہ کتنے برین واش لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے پوری زندگی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہوتا، سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کوئی ہمیں ہمارے فرقے کے خلاف بندہ ملے اور اسے ہم قتل کر کے
خود جنت میں پہنچ جائیں, نماز روزہ نہ کرنا پڑے. تو میرے متھے نہ انہوں نے مارو پائی, خدا نہ آ جائے. اس کے بعد جب تیسری دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی, پھر پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے میرے پاس یہاں اسٹرانگ روم میں ڈی پی او بھی آئے جیلم کے. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے ارادہ کیا کہ آپ کو لائف ٹائم سیکیورٹی دی جائے, تو آپ نے جب بھی موومنٹ کرنی ہے تو مجھے آن بورڈ لینا ہے, میں آپ کے ساتھ بندے بھیج دیا کروں گا, آپ نے اس طریقے سے گھر سے باہر نہیں نکلنا. میں نے کہا جی مجھے سب سے زیادہ خطرہ آپ کے بندوں سے, تو مجھے معاف رکھیں. اب ان بیچاروں کو کیا پتا کہ یار یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. اب وہ کوئی آج کا ملازم نہیں تھا, کئی سالوں سے ملازم تھا, اور اب اس کی وہ فیس بک لوگ چیک کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب وہ فلاں دربار پہ کھڑا ہوا ہے, اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطان سے جدا. سرکار گستاخ رسول کی ایک سزا سرطان سے جدا, تو اعلیٰ حضرت نے تو وہابیوں کو اور دیوبندیوں کو, یعنی کہ اہل حدیث اور دیوبندیوں کو اور شیعہ کو, سب کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا ہے کام شریعت میں, اور کہا کہ ان کا ذبیحہ بھی مردار ہے اگرچہ 1,00,000 دفعہ اللہ کا نام لیں. تو بسم اللہ کرو پھر. ہاں سیدھی سی بات ہے, جدھر جدھر کوئی اہل حدیث نظر آئے, عوام بھی, تو شروع ہو جاؤ. اب مجھے بتائیے کتنا خطرناک کھیل ہوگا. اور دوسری طرف دیوبندیوں کو بتایا جائے کہ حسام الارمین کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی تو انہوں نے کہا احمد صاحب بریلوی ان کی پوری جماعت شیطانی لشکر ہے. تو لب لب کے سارے شیطان مارو پھر اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ کے پی میں دیوبندی زیادہ ہیں, وہاں بریلوی قتل ہوں گے, بلوچستان میں بریلوی قتل ہوں گے, پنجاب کے اندر دیوبندی اور اہل حدیث قتل ہوں گے. یہ اینڈ رزلٹ نکلے گا. یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا خطرناک کھیل کھیل کے گئے ہیں یہ بڑے. ان بڑوں نے جو گند ڈالا ہے نا, اس بڑے لیول کا گند ہے کہ جب تک ہم تن من دھن لگا کر پورا نیریٹو نہیں تیار کرتے نا, ان کے گند کی صفائی نہیں ہوگی. اتنا زہر گھول کے گئے. یعنی ایک کانسٹیبل یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ بندہ گستاخ رسول ہے اور اس کی ذہنی حالت بھی درست ہے, اور اب یہ اس پہ مقدمہ بھی میں چلاؤں گا اور اسے سزا بھی میں دوں گا. ان لوگوں سے نماز سنے نا تجوید کے ساتھ, تو یہ نہیں سنا سکتے, ان کے بڑے نہیں سنا سکتے, آئین ہی نہیں نکلے گا, ہی نہیں نکلے گا ان لوگوں سے. تماشا لگایا ہوا ان لوگوں نے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیٹ کا فیلئر ہے, سیدھی سی بات ہے. یہ اس وقت بھی جو ملازمت کر رہے ہیں نا, ان کی بھی ٹریننگ کریں اور چیک رکھیں ان کے اوپر کہ کیا یہ اس قابل ہیں کہ یہ اسٹیٹ کے ملازم ہوں. اسٹیٹ کے پاس جا کے ایک انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اب ایک سیف کسٹڈی میں آ گیا ہوں, اور وہاں پہ یہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی جنت پکی کروانے کے چکر میں, یہ تو آگے جا کے پتا چلے گا کہ جنت میں گیا کہ جہنم میں گیا. میں نے تو اب کئی مذہبی لوگوں کو دیکھا ہے جو تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو ساری مذہب کی خرابی ہے, نعوذ باللہ. ایسے لوگ بھی سامنے آیا, وہ کہہ رہے ہیں مذہبی فکر کی خرابی ہے. بیسیکلی یہ مولویوں کی خرابی ہے. اور دیکھیں کتنے ہوشیار ہیں, نہ یہ خود سامنے آتے ہیں نہ ان کی اولادیں سامنے آتی ہیں. لوگوں کے بچوں کو انہوں نے ورگلایا ہوا ہے. تو ہم اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی کو سپورٹ قطعاً نہیں کریں گے. ہم ریاست سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے جو بڑے بڑے مولوی ہیں نا, جن کی پبلک میں سے ہے, ان سے گن پوائنٹ پہ بھی اگر کوئی بیان دلوانا پڑتا ہے نا, پبلکلی ویڈیو میں آ کے یہ بیان دیں, بالکل کلیئر کٹ. مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو گن پوائنٹ پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں تو ویسے اگر کہا جائے تو وہ تیار ہو جائیں گے بیان دینے کے لیے. ہاں ٹی ایل پی کے جو امیر ہیں سعد رضوی صاحب, وہ ان کا بھی کافی حد تک ڈنگ نکل چکا ہے, اور اگر نہیں نکلا تو گن پوائنٹ پہ ان لوگوں سے سٹیٹمنٹ دلوائی جائے, کیونکہ اس وقت یہ سارے ایک ہوئے ہیں وہاں پہ. JUI والے بھی اور تحریک لبیک والے بھی بلوچستان کے اندر مل جل کے وہ نعرہ بازی کر رہے ہیں, اور پھر سوشل میڈیا پہ چندے اکٹھے کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں سے بیان دلوائے جائیں. پھر جو ان کے مفتی اعظم جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نا, تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب صاحب, ان لوگوں کو فرنٹ پہ لا کے پبلکلی ان کے ذریعے بیان دلوایا جائے کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے عوام, یہ غلط کر رہی ہے, یہ کوئی دین نہیں ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کی سزا دینے سے مسئلہ صرف حل نہیں ہوگا, کوئی اور پھر اس طرح کا جیالہ پیدا ہو جائے گا. یہ سلسلہ جاری رہے گا اسی طریقے سے. اور جو لوگ تھوڑی بہت کوئی ہمت رکھتے ہیں
جنہیں بڑا شوق بھی ہے یوتھ کی اصلاح کرنے کا، وہ بھی بیچارے کبھی کوئی غلطی سے بیان دے دینا تو اپنے بیان سے ہی مکر جاتے ہیں. ہمارے جو کراچی کے مفتی ہیں، مفتی میاں، ان بیچاروں نے اچھرا واقعے کے اوپر بالکل صحیح بیان دیا. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے بچپن میں ان کے دماغ کے اوپر کوئی چوٹ لگی تھی تو بس دماغ ان کا چل گیا ہے، یہ لوگ اسلام کی بدنامی کروا رہے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. جناب دوسری طرف سے ٹی ایل پی والوں کا بیان آ گیا کہ تیرے گھر پہنچ رہے ہیں. مفتی صاحب نے وہ حصہ ٹرم کروا دیا، آن لائن یوٹیوب پہ ویڈیو ٹرم بھی ہو جاتی ہے. پھر بھی انہیں سکون نہیں آیا، پھر نیچے کامنٹس کروائے کہ جی میں آپ کو نہیں کہنا چاہ رہا تھا. تو کینوں کہنا چاہ رہا تھا بھائی؟ پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، ویڈیو انہوں نے ان لسٹ کر دی، پبلکلی نظر نہ آئے، ان لسٹ کر دی. یہ ٹوٹل ہمت ہے ان لوگوں کی. پھر ہمیں کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو ہے وہ ہماری طرح دنیا کے ملکوں میں جا کے بتائیں. میں اسی مفتی میاں کو اگلے دن مجھے ایک کلپ سامنے آیا تو وہ کہہ رہے دیکھیں ہم تو دنیا میں جہاں کہیں جاتے ہیں، دیکھیں انجینئر صاحب نے اتنا متنفر کروانے کی کوشش کی، اس کے باوجود علماء کی کتنی قدر ہوتی ہے. مفتی صاحب اگر میں جاؤں نا، جتنے بندے تھوڑے واسطے کٹھے ہوندے ہیں نا، اس تو 10 گنا ہو جائیں گے، لیکن اس میں نکلے گا کیا؟ رامسور لے کے آؤں واپس میں لوگوں کے چندوں کے اوپر جاؤں؟ یہ پورے پورے خرچے وہ لوگ اٹھاتے ہیں. یہ دلیل ہے. تو اس طرح کی ذلیل حرکتیں ہم سے نہیں ہو سکتی، سیدھی سی بات ہے. اور دوسری طرف ہمارے جو ایک دوسرے بھائی ہیں، سائل بھائی، ان سے جب پوڈ کاسٹ میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ٹی ایل پی کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو جانتا ہی نہیں ہوں ٹی ایل پی کو. اور پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ ایک بندہ، اور وہ بھی اس میں پاکستان کو وہ ایک عظیم خلافت کا گڑھ بنانا چاہتا ہے، اور وہاں کی تیسری بڑی جماعت ووٹ لینے کے اعتبار سے پی ٹی آئی پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ نون لیگ، تیسرے نمبر کے اوپر تحریک لبیک ہے پنجاب میں. وہ کہہ رہے میں تو جانتا ہی نہیں ان کو. وانتم تعلمون. اتنی بزدلی، اتنی بزدلی. اور انہوں نے لوگوں کے بچوں کو یروشلم بھیجنا ہے جہاد کے لیے. انہیں پتہ ہے یار نہ ہم نے وہاں جانا ہے، نہ اسرائیل نے یہاں آنا ہے، لیکن ٹی ایل پی والے میرے گھر وڑ جان گے. تو کولو فیل میں تضاد ہے نا بھائی. جو میں ہوں نا سامنے، وہی میں پرائیویٹ بھی ہوں، وہی پوڈ کاسٹ میں بھی ہوں. تم لوگوں کے کتنے چہرے ہیں، جدھر بیٹھتے ہو وہ بات کرتے ہو. ابھی خطرہ لگا ہوا تھا، ابھی ایک ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو مذہبی جماعتیں جوش دلاتی ہیں نا، چلیں ان کی یہ برکت ہے کہ ایک کرنٹ باقی، یہ کرنٹ باقی ہے، مسلمانوں کو مار رہے جائے. لعنت ہے ایسی کرنٹ ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کی زندگی ونریبل ہو جائے. ظالموں، تصویر کے دونوں رخ پیش کیا کرو. صرف مذہبی جماعتوں کو خوش کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی میں کالج یونیورسٹی میں درس دینے ہوں تو کوئی چھرا لے کے تو پھاڑ نہ دے میرا پیٹ، اس قسم کی بیان بازی کرتے ہو. یہ اس قسم کے جتنے لوگ ہیں نا، یہ آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں. ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. آپ کو یہ کہتے ہیں KFC کا بائیکاٹ کرو. میں نے کہا تھا کہ آرگنائز طریقے سے کرو. جو لوگ اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے ان کی جابز کا بندوبست کرو مولویوں کے چندوں سے. سب سے پہلے میں اناؤنسمنٹ کروں گا ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کی. مجھے تو فرق بھی نہیں پڑنا، میرے پاس تو اسمارٹ فون بھی نہیں، واٹس ایپ مجھے استعمال نہیں کرنا آتا. میں تو لیپ ٹاپ کے اوپر جو کچھ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. میرے پاس تو وہی ٹھیپا موبائل جنہوں کہہ دینا وہ ہے. تھوڑے کو 76 موبائل ایڈے ایڈے لمبے. تو میری تو کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی ہے. مسئلہ تمہارے لیے. اس کو انہوں نے غلط رنگ دیا کہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہے ہیں. پھر دیکھیں کرامت ہماری ظاہر ہوئی، کچھ عرصے بعد ان کی تصویر باہر نکل آئی، ٹوئٹا گڈی ایڈی وڈی کٹوا لی جناب انہوں نے. پورے پاکستان نے ایک دن میں جو KFC کھا کے ان کو ٹیکس دینا تھا نا، اس بندے اکیلے نے جناب ٹوئٹا کو دے دیا کہ لو جی ٹیکس دے جو اسرائیل دی سپورٹ کرو. ظاہر ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی کمپنیوں میں ہی شامل ہے. ابھی تک اس بندے نے کلیریفیکیشن نہیں دیا کہ اس کی. ہمارے پہ کوئی بڑے لیول کی کوئی چیز آتی ہے میں فوراً کلیریفیکیشن دیتا ہوں کہ بھائی یہ یوں نہیں تھا، یوں تھا. ہمارے اسٹوڈنٹس ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ یوں نہیں تھا، یوں تھا. اگر کہیں پہ غلطی ہو میں اپنا رجوع بھی ریکارڈ کروا دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے یہ صرف ایسی بات کرتے ہیں جو پبلک سننا چاہتی ہے، جس سے ان کی لائف ونریبل نہ ہو. تو اس طرح منافقت کے ساتھ تو زندگی آپ نہیں گزار سکتے. سوشل میڈیا آپ کو ہانٹ کرے گا، آپ کی سٹیٹمنٹس دکھائے گا.